غالب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے منشا محسن نے۔ شام کو جب دسترخوان سجا تو میں نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ عقیدت منصور علی اگر جھوپڑی میں پلی بڑی ہوتی تو تب بھی ہم دوست ہوتی۔ دوستی کو ترازو میں نہیں تولتے، جو تول دیا جاتا ہے اس کے مول لگ جاتے ہیں۔ یہاں تول نہیں ہے، مول بھی نہیں ہے، جو بھی ہے انمول ہے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی انارکلی کے پرانی کتابوں کے اسٹالز پر، اردو بازار کی تنگ گلیوں میں، ڈیوڈ روڈ کی چہل قدمیاں، میٹرو کی سیر، اورنج ٹرین کے مزے۔ وہ کبھی انکار نہیں کرتی تھی، میں بس کہتی تھی لاری ڈیوڈ روڈ چلیں، وہ چل پڑتی تھی۔ مجھے بھجے کے پائے کھانے تھے، لاریب کو پسند نہیں تھے۔ جب میں نے اس سے کہا تھا بھجے کے پائے کھانے چلیں، تب بھی وہ چل پڑی تھی۔ اسے دوستوں کی خواہشوں کا احترام کرنا آتا تھا۔ بے شک اس نے پائے نہیں کھائے تھے، مگر مجھے کھاتے دیکھ کر وہ خوش ہوتی رہی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے لاریب سکندر کی خوشی میں خوش ہونا ہوگا۔ تب میں اسے بہت کچھ کہوں گی، وہ سب سن لے گی ہمیشہ کی طرح۔ تب جا کر مجھے احساس ہوگا کہ میں صرف عقیدت منصور علی ہوں، کہیں کہیں میں لاریب سکندر بھی ہوتی ہوں۔ کوئی ایک دو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونے کو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پہلے تم ہی جاؤ گی اس سے ملنے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل میرے پیچھے تھی اور میں جان چھڑا رہی تھی، مگر سب ناممکن، لا حاصل۔ لاریب کے ڈیڈ نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور وہ لڑکا گورنمنٹ کالج کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکے کو جانچنا پرکھنا تھا، معمولات کی خبر رکھنی تھی۔ لاریب چاہتی تھی اس میدان جنگ میں میں قدم رکھوں، مگر مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا، بس جاؤ گی تو تم ہی۔ مگر میں ایسے کیسے؟ اتنا نہیں کر سکتی میرے لیے؟ اس نے کچھ کہہ دیا تو؟ میں جھجک رہی تھی، جانے کون ہو، کیسا ہو۔ کچھ کہہ سننے کے بعد کوئی مر نہیں جاتا، تم بھی زندہ ہی رہو گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی، کاش کہ میں نہ بھرتی۔ حسن پرست لوگوں کو لازمی آنکھیں بچا بچا کر گزرنا چاہیے، وہ پکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ جمعرات کا کھلا کھلا سا روشن سا دن تھا۔ اس دن میرے ٹفن میں سندھی بریانی تھی، میرے بیگ میں مکمل ہونے والی کتاب الف شفق تھی۔ گلاب کا طوطا بیمار تھا، امی جی کو آخر ہم نے سہولت کے پارلر کے لیے منا لیا تھا۔ نہیں بھولا مجھے۔ لاریب سکندر اس دن نہیں آئی تھی اور میں اکیلی انگلش ڈپارٹمنٹ نکل آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر سرخ دیواروں والی گیلریوں سے گزر گزر کر میں اس شخص سے ملنے جا رہی تھی۔ فضا میں جیسے موتیا مہک رہا تھا، آوازیں تان سین کا راگ ہوئی جاتی تھی۔ تبھی میں نے اس لڑکے کو جا لیا تھا جو سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا، کھلندرا تھا، لاپرواہ مگر خوبصورت۔ وہ سیاہ گھور آنکھیں، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، میرے پیروں کے تلوے جل گئے تھے۔ جمعرات کے دن کے اس پہر مجھ پر عجیب لمحہ آ گیا۔ میں یکدم ایک عجیب اداسی کے لپیٹے میں آ گئی۔ ہوتا ہے نا کبھی کوئی ایسا نظر آتا ہے جو آپ کو گمسم کر دیتا ہے، چپ لگا دیتا ہے۔ سنیں، میں نے خود کو سہارا دیا تھا۔ جہاں زیب امین کو جانتے ہیں آپ؟ وہ لاپرواہ سا شخص بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ جی جانتا ہوں، مگر آج وہ نہیں آیا۔ آپ کل آئیے گا تو ملوا دوں گا۔ میں پلٹ آئی تھی، وہ پلٹنا ٹھہر جانا تھا۔ میری روح کا بیج کسی نے انگلش ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس گاڑ دیا تھا۔ میں لاریب کو بتائے بغیر پھر دوسرے دن گئی تھی، پھر تیسرے دن۔ ہر بار مجھے وہی ملا، نفی میں سر ہلاتا، آج بھی نہیں آیا۔ میں صرف اس کا یہی جملہ سننے کو بار بار جاتی رہی تھی۔ میں نے جب بھی ان آنکھوں میں دیکھا، عجیب شرارت دیکھی، شریر، دل ربائی کا جہان تھا۔ کچھ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ ان کی شخصیت کتنی جادوئی ہوتی ہے۔ وہ اگلے کو گھائل کر جاتے ہیں اور بس ہوتا چائے پئیں۔ میں اس کے ساتھ چل دی تھی، وہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔
دھوپ میں اس کا سایہ دیکھتی مجھے شریر اجنبی پر پیار سا آیا تھا۔ چائے کی پیالی سے سڑک سڑک چائے پیتا بھی وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ ہائے میری حسن پرست فطرت، چائے کیسی ہے؟ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ چائے بری کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ میرا دل چاہا سب ٹھہر جائے، اسٹیچو بن جائے، وقت، لوگ، قدم، بس وہ بولتا رہے، باقی سب فریز۔ گھر والوں نے مجھ سے بار بار پوچھنا شروع کر دیا تھا، تم ٹھیک ہو؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ دنوں سے عجیب سی ہو گئی ہو۔ کیسی ہو گئی ہوں؟ سولت مسکراتے ہوئے آئی اور لائنر چیک کر رہی تھی۔ باسی ہانڈی کے جیسی۔ اروی گوشت پکا تھا اور میں نے چپ چاپ کھا لیا، ورنہ اروی گوشت پکے اور میں چپ چاپ کھا لوں کبھی نہیں۔ میری فیوریٹ ڈش تھی۔ کھاتے ہوئے میں تعریف کے پل باندھتی رہتی تھی۔ پارلر کی سیٹنگ میں لائنر کی جگہ میں نے سولت کو لپ گلاس پکڑایا تو اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ امرتا پریتم کی رسیدی ٹکٹ پڑھ کر تو دل میں اور شور اٹھا، جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گلاب کے پاس گئی جو طوطے کے علاج میں لگا ہوا تھا، بقول اس کے طوطے کو ہیضے کی شکایت تھی۔ مجھے بھی یہی مرض ٹھیک لگا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اسے علم غلم کھلاتا رہتا تھا۔ گلاب، ہاں میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کیسا سوال تھا اور کس سے کر رہی تھی۔ اچھی لگتی ہو۔ میں پلٹ آئی تھی، دل کو ذرا سا سنبھالا تھا۔ اگلے دن گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر مجھے لاریب نے بتایا تھا، رات جہانزیب اپنے فادر کے ساتھ میرے گھر آیا تھا۔ میں ٹھٹکی، چونکی اور پھر خوشگوار حیرت میں پڑ گئی تھی۔ ارے واہ، کیسا لگا تمہیں؟ کیسا ہے؟ کیسا دکھتا ہے؟ سب بتاؤ۔ وہ خوبصورت تھی مگر تب خوبصورت ترین نظر آئی۔ شہد اور میدے سے گوندی گئی موم گڑیا۔ مجھے وہ بہت بھایا کہ بہت ہینڈسم ہے اور اتنی مزے کی باتیں کرتا ہے کہ بس مزہ آ جاتا ہے۔ ذرا بھی اجنبیت نہیں ہوئی۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی تم سے ملنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے۔ آخر تم ہی تو میری اکلوتی بیسٹ فرینڈ ہو۔ وہ سارا دن ہمارا موضوع جہانزیب امین رہا۔ ہم کئی کلاسز بنک کر کے اس کی باتیں کرتے رہے، دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی سے دست برداری۔ لاریب سکندر کی آنکھوں میں جگنو بھر گئے تھے۔ وہ خوش تھی تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے زندگی میں دوست کی خوشی میں خوش ہونا سیکھا ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی سے دست برداری بھی فطرت ہے میری۔ مجھے تکلیف سے وحشت ہے۔ میں چاہتی ہوں ہر کوئی خوش باش رہے، ہنستا مسکراتا۔ کبھی کبھی طلعت کہتی تھی، عقیدت تمہارے وجود کا عنصر محبت اور قربانی ہے۔ میں بس ہنس دیتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ دل انگلی پکڑ کر انگلش ڈپارٹمنٹ کی رات دکھاتا تھا، مگر میں نے دل کو سمجھایا تھا آسان نہیں تھا، مشکل تھا، ناممکن بھی، مگر ہو گیا۔ پتہ چلا جہانزیب امین کسی تقریری مقابلے میں حصہ لے رہا تھا۔ ہم دونوں بھی مدعو تھی۔ ادب غزل تقریر کا ہفتہ چل رہا تھا۔ جب ہم دونوں ہال میں پہنچی تو تبھی اس کا نام پکارا گیا تھا۔ اب تشریف لاتے ہیں جہانزیب امین، جن کا موضوع ہے خیانت زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ دروازہ اونچائی پر تھا۔ کرسیوں کی تربیت ایسی تھی کہ اونچائی سے جھکائی کی طرف جاتی تھی۔ میں اونچائی پر وسعت میں کھڑی تھی اور سمجھی وہیں سے کسی نے مجھے دھکا دیا تھا۔ روسٹروم کی طرف جاتا وہ شخص جہانزیب امین تھا۔ کوٹ کی شکنیں درست کرتا، روسٹروم کا مائک ٹھیک کرتا وہ نٹکھٹ شخص شرارتی دیوتا۔ سارا ہال کھچکھچ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا، مگر میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھ مجھ پر اٹھی تھی، شناسائی کا رنگ تھا۔ مجھے یوں لگا ہال کی چھت پھٹ پڑی ہو اور کسی نے بارش کی بوچھار کر دی ہو۔ لاریب دور کھڑی مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہی تھی۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کشادہ پیشانی، کھڑی ناک، سیاہ آنکھیں۔ قدم من بھر کے ہو گئے تو وہ جہانزیب تھا۔ اس نے کیوں ایسا کہا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ آج تک میں نے زندگی میں کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔
کیونکہ مجھے لگتا تھا اس کی تکلیف سب تکلیفوں سے بڑی ہوتی ہے۔ یقین آ گیا، میری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے امرتا پریتم یاد آ گئی تھی۔ زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر ہو۔ میرے اندر محبت تھی، وہ مجھے ڈھونڈتی رہی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ مجھے کہاں جانا تھا لاریب؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ مجھے گھر چھوڑ گئی تھی گاڑی پر۔ سارا گھر پریشان ہو گیا تھا، بار بار تاپ چڑھتا رہا، جسم جلتا رہا، ٹھنڈی پٹیاں تک کام نہ آئی تھیں۔ یہاں دل جلا ہوا تھا، ہوتے ہوتے بخار ٹائیفائیڈ میں بدل گیا۔ ٹھیک ہونے میں 2 ہفتے لگ گئے تھے اور ہر دوسرے دن بعد لاریب آ جاتی تھی، میرے سرہانے بیٹھ جاتی تھی، ٹھنڈی پٹیاں رکھے جاتی اور دنیا جہاں کی باتیں، دنیا سے ہوتی ہوتی باتیں جب جہاں زیب امین تک پہنچتی تھی تو میں آنکھیں بند کر کے سوتی بن جاتی تھی۔ جب آنکھ کھلتی تو وہ جا چکی ہوتی تھی۔ کسی کا قصور کسی اور کے سر نہیں ڈالا کرتے، میں بھی یہ نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک بات میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اب میرے ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص آتا جاتا ہوگا، میرا اتا پتا پوچھتا پھرتا ہوگا، جسے میرا نام تک نہ آتا ہوگا، کہ جو وہ میرے بارے میں لاریب سکندر سے پوچھ بیٹھے تو۔ کئی مہینوں بعد بارشوں نے لاہور کو دھو ڈالا تھا، سب دھل گیا تھا، راستے مشکل ہو گئے۔ مجھے لگا آج مجھے جانا ہوگا۔ میں تاپ چڑھے وجود کے ساتھ بسیں بدل بدل کر پہنچ گئی تھی۔ بادلوں کی گھٹا میں تاریکی سی تھی، ہواؤں میں پھر موتیے کی مہکار تھی، ہر جگہ پانی تھا۔ چھپاک چھپاک میں بچتی بچاتی ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ اب کی بار فلسفی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں تھی جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ میں چلتی ہوئی اس تک آ گئی تھی۔ اپنا نام تو بتایا ہوتا۔ ڈینم کی جینز، کالے ڈائل والی گھڑی، سفید شرٹ میں ملبوس، گھور سیاہ آنکھیں مجھ پر گاڑے کھڑا وہ پوچھ رہا تھا، عقیدت؟ وہ ٹھٹکا تھا، بغور مجھے دیکھا، پھر ہنس دیا۔ دوست، میں روز تمہارے لیے آتا رہا، جس کو بھی تمہارے بارے میں بتایا سب مجھے پاگل کہتے تھے۔ ہر کسی کو نام چاہیے ہوتا ہے ڈھونڈنے کے لیے۔ میں کیا کیا تمہارے بارے میں یاد کر کے تمہارا پوچھتا رہا۔ پہلے پہل جب ہم ملے مجھے لگا تمہارا نام لاریب ہوگا، تبھی میں نے شرارت کی۔ ڈیڈ نے کہا تھا جس لڑکی سے رشتہ ہو رہا ہے تمہاری یونیورسٹی کی ہی ہے، تم سے ملنے آئے گی۔ مجھے لگا تم لاریب ہو، مگر شکر ہے تم لاریب نہیں تھیں۔ آسمان رو پڑا تھا، بارش کی بوچھاڑ نے ہمیں گیلا کر دیا تھا۔ پہلے ہی میرے دوپٹے سے ٹپ ٹپ پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں ایک دوست کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ایک تیر سے 2 شکار، مجھے لاریب کے ساتھ ساتھ ایک دوست بھی مل گئی۔ دوست، دوست، وہ لفظ سارے جہان کی پکار بن گیا تھا۔ کیا مجھ سے محبت نہیں کی جا سکتی تھی؟ میں نے ہمیشہ ہی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اچھے دوست بنائے ہیں۔ مجھے تم سے دوستی کر کے اچھا لگے گا، ہم تینوں کی مثلث اچھی رہے گی۔ جب لاریب کو علم ہوگا کہ ہم دونوں پہلے ہی ایک دوسرے سے واقف ہیں تو وہ کتنا حیران ہوگی نا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے پھر وہیں کیفے آ گئے۔ زرد لٹکتے ہوئے بلبلوں کے نیچے چائے پیتے ہوئے میں نے اپنے دل کو وہیں بیٹھے بیٹھے تھپکا تھا، نہیں، امانتوں میں خیانتیں نہیں کی جاتی، دوستی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہم دوست ہیں، پھر ہم دوست ہو گئے۔ دوست ہونا بھی تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم 3، ہم مثلث، عقیدت منصور علی، لاریب سکندر، جہاں زیب امین عرف جان۔ مجھے اپنی سب سے زیادہ اچھی عادت یہ لگتی ہے کہ ہر بار اپنے سے منسلک رشتوں کو فیور دیا ہے۔ جو چاہتا ہے کرے، بے شک مجھ سے پوچھے تک نہیں۔ جہاں بات دل کی ہو تو وہاں میں کھلی چھوٹ دے دیتی ہوں۔ آنکھ بھر آئی، جانے کیوں؟ لاریب سکندر کو جہاں زیب امین پسند تھا۔ جہاں زیب امین کو اپنی پسند اور مزاج کی لائف پارٹنر مل گئی تھی۔ اصل مسئلہ تو صرف اور صرف میرا تھا نا۔
میرے لیے دونوں ضروری تھے۔ میں نے سب چھپا لیا، دل کو آخری ڈانٹ پلا کر اس راستے سے واپس بلا لیا جہاں پہ اگر میں چل پڑتی تو کبھی واپسی نہ ہوتی۔ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا، یہ تکون بھی، مثلث بھی۔ میں نے ہنس کر دکھایا اور ہر کوئی یقین کرتا گیا۔ مگر طلعت کو چوریاں پکڑنا آتا ہے ہمیشہ سے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔ تم نجومی ہو کیا جو تمہیں سب پتا ہوتا ہے؟ مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہوتا ہے۔ گیلری کے پلنگ پوش پر پیر اٹھا کر بیٹھے رات کے اس پہر میرے ضبط کے بندھن ڈھیر ہو گئے تھے۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کاندھا چاہیے ہوتا ہے، رو لیا جائے، سب بہا دیا جائے۔ طلعت، قسم لے لو، میں نے دل کو بڑا سمجھایا بار بار، مگر دل وہ کھلونا چاہتا ہے جو دسترس سے باہر ہے۔ میں حاسد نہیں ہوں، میں غاصب بھی نہیں ہوں، بس میں دل کو صحیح سے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ طلعت سب سمجھتی تھی، اسے پوری کہانی نہیں بتانا پڑی تھی۔ عقیدت مٹی ڈال، بھول جاؤ، دوستی کو اتنا اونچا کر لو کہ سب دب شب جائے۔ تم ہمیشہ دل کی کرتی ہو، اب کی بار دماغ کو ساتھ ملا کر دل کو بدگمان کر دو، غلط فہمی میں ڈال دو تم تینوں دوست ہو، اور بس۔ پھر میں نے یہی کیا، دوستی کی مثلث کو اونچا کر لیا، گورنمنٹ کالج کے ٹاور سے بھی اونچا۔ کبھی مرید دیکھے ہیں؟ میں نے خود کو مرید کر لیا، فخر سے۔ وہ ایسے تھے کہ ان سے محبت کی جاتی، اور میں ایسی تھی کہ مجھے دوست رکھا جاتا۔ گورنمنٹ کالج میں ہم بہت مشہور ہو گئے تھے، یکجان، تین قالب، ہم تین۔ ان کی ہر خوشی میری خوشی تھی۔ جہاں زیب امین کا سر بھی درد کرتا تو میری جان پر بن جاتی تھی۔ میں جلے پیر کی بلی کی طرح اس کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگائی ہوئی پائی جاتی تھی۔ لاریب سکندر کا ہر مسئلہ میرا مسئلہ تھا۔ اگر کبھی میچنگ دوپٹہ بھی اسے نہ ملتا تو میں سارا دن اکیلی پورا انارکلی چھان مارتی تھی۔ وہ مجھے عزیز تھے، اور جو عزیز ہوتے ہیں ان کے واسطے خود کو بھی بھلا دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے بھجے کے پائے کھلانے لے جاتے، وقاص بریانی کا لطف لیا جاتا۔ الحمرا میں ہم نے کتھک کی چند کلاسز تک لے لیں۔ سنیما جا کر پنجاب نہیں جاؤں گی دیکھ آئے۔ لاہور کے سب روڈ سڑکیں چھان ماری، باغ جناح کی ایک ایک اینٹ ناپ لی۔ قائد اعظم لائبریری میں نشستیں رکھی گئیں جب ان دونوں کی منگنی ہوئی، اور پھر باغ جناح میں ہی فوٹو سیشن تھا تو میں ساتھ ساتھ رہی، ہر بات میں، ہر چیز میں۔ دل مچلتا تھا، کرلاتا تھا، سسکتا تھا، میں تھپکتی تھی۔ نہیں دل، اے میرے دل، محبت کی رسوائی نہیں منظور۔ وہ دونوں اتنے حسین اور خوبصورت لگتے تھے کہ میں رو دی تھی۔ اگر دونوں کھلونے ہوتے تو میں خرید کر اپنے پاس رکھ لیتی تمام عمر کے لیے، مگر انسان کھلونے نہیں ہوتے۔ فوٹوگرافر کے لیے پوز بناتے ہوئے میں لاریب کا لہنگا درست کر رہی تھی۔ جان نے مجھے شرارتاً دیکھا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ دل پر قابو نہ رہا۔ ایک لمحے کو میں نے آنکھ میں ماتم بھر کر اسے دیکھا، آنکھیں چار ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ بھید کھلتا میں لاریب کے بنارسی دوپٹے میں چھپ گئی تھی۔ ضروری تھا۔ پھر ہم باغ جناح کے بوڑھے درختوں تلے چہل قدمی کرتے رہے، باتیں، ہنسی، گپ شپ، کوک پیتے۔ ہماری شادی پہ تمہیں 1 ماہ پہلے آنا ہوگا۔ میں ہنستی تھی، کیا پتا میری پہلے ہو جائے۔ وہ رک گئے۔ فضا میں پھر کمبخت موتیے کی خوشبو دوڑی چلی آئی تھی۔ کیا؟ کون ہے وہ؟ ہم سے کیوں چھپایا؟ وہ سنجیدہ لے گئے تھے۔ مذاق مذاق کہتی میں آگے بھاگتی گئی اور وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ سجا سورا کپل، میں ان کی لاڈلی تھی۔ ہر آنکھ ہم پر تھی۔ وہی بات، ہم تین، یکجان، تین قالب۔ طلعت نے سچ کہا تھا، دماغ کو ساتھ ملا لو، اور میں نے یہی کیا تھا۔ دن گزر جاتے تھے،
راتیں شامیں غریبہ تھیں۔ ابا جی ریٹائرڈ ہو گئے، سولت کا پارلر چل پڑا، گلاب کا آپریشن ہو گیا۔ امی جی اور ابا جی دونوں کو ساتھ ملا تو باتیں بھی کرنے لگے، گھر ذرا رونق والا ہو گیا۔ میری سالگرہ کے دن وہ دونوں گاڑی میں لدے پدے آ گئے۔ میری 21ویں سالگرہ کے موقع پر میرے لیے وہ 21 تحفے لے آئے تھے۔ وہ حیران کن لمحہ تھا، بے تحاشا۔ میں کسی کی زندگی میں اتنی ضروری تھی؟ جہاں آپ ضروری ہوتے ہیں وہیں آپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ رات شاندار تھی، ہم سب اکٹھے تھے، سارا گھر اور وہ دو۔ کھانا پینا چلتا رہا، پکوڑیاں، چائے، کیک، سبزی، پلاؤ۔ وہ میری زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ میں نے خود کو خوش قسمت ترین سمجھا تھا۔ مجھے لگتا تھا جب بھی میں زندگی کی 100 دوزیاں کا حساب لگانے بیٹھوں گی تو میرا حاصل مجھے مایوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ رات میری تحائف کھولتے گزر گئی۔ وہ جیسے میرے لیے سارا ایمپوریم مال خرید لائے تھے، ڈیزائنر ڈریسز، پرفیوم، جوتے، ہینڈ بیگ، نیا فون، کتابیں، رسٹ واچ۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ طلعت، میرا دل بیٹھ جائے گا کسی روز۔ ایسی محبتوں پر دل بوجھل نہیں کرتے، اعزاز سمجھ کر وصول کرتے ہیں۔ میں نے پھر یہی کیا۔ جب بھی ان دونوں کی سالگرہ آئی میں نے بھی سالوں کے حساب سے تحائف دیے۔ تب میں سب گھر والوں کی مقروض ہوئی تھی اور تب میں لاہور کا کونا کونا چھان مارتی تھی، انارکلی، اچھرا، کریم بلاک، شاہ عالمی۔ میں نے کبھی پیروں کو تھکنے نہ دیا۔ ان کی سالگرہ پر ہی مجھے ان کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں رکشے پر ان کے گھروں کے باہر کھڑی پسینے پسینے ہو جاتی تھی۔ وہ لائف سٹائل، رہن سہن میرے طرز زندگی سے کتنا مختلف تھا نا۔ وہ میرے لیے عام ہو جاتے تھے، فرش پر، دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے۔ طلعت ٹھیک کہتی تھی، کچھ رشتے، لوگ ہماری زندگی میں اعزاز کی طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کا زیادہ وقت انہی 2 گھروں میں گزرا۔ کمبائن اسٹڈی ہم کر لیتے تھے۔ بے شک جہانزیب کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا مگر وہ ساتھ ہوتا تھا۔ کوئی بھی شرارت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اور لاریب تنگ آ جاتے تھے، چمٹے سے چھپکلیاں پکڑ کر ہمارے سامنے رکھ کر غائب ہو جاتا تھا۔ لڑکیوں کی چھپکلی نامی مخلوق سے ویسے ہی جان جاتی ہے اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں اب ان کے گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل کر گئی تھی۔ گارڈ، مالی تک مجھے عزت دیتے تھے۔ دماغ مجھے خوش ہو کر کہتا تھا، دیکھا کتنی عزت ہے اس دوستی کے رشتے میں، اور دل کرلاتا تھا، عقیدت، محبت، محبت۔ موتیے کی خوشبو سے لبریز دوپہر، آسمان پر بھاگتے دوڑتے بادل۔ بارش کئی روز سے جاری تھی۔ جس وقت میں جہانزیب کے گھر پہنچی پتہ چلا کہ لاریب آج نہیں آ سکتی، اسے گھر میں کچھ کام تھا۔ میں واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی، رک جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ ہم پورچ میں کھڑے تھے، باہر جل تھل بارش شروع تھی، پام کے درخت لہرا رہے تھے۔ رکو، تم بھی ہوا کے گھوڑوں پر سوار رہتی ہو، اچھی سی چائے پلواتا ہوں تمہیں، پھر چلی جانا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے آیا اور میں کھچتی چلی گئی۔ وہ مقناطیس تھا اور میں لو چون۔ مجھے اسٹول پر بٹھا کر وہ چائے بنانے لگا تھا، ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ اور تم کیسی ہو؟ کچن کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر سی آئی تھی اور اندر بھر گئی تھی۔ وہ پیٹھ موڑے کھڑا تھا اور میں اس کی پشت دیکھتی سوچ رہی تھی کہ میں اس شخص کو یوں ہی دیکھتے دیکھتے صدیاں گزار سکتی ہوں، بغیر پلک جھپکے۔ میں ٹھیک ہوں۔ کبھی کبھی مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے تم ابھی تک ناراض ہو مجھ سے۔ چائے بن گئی تھی، ایک کپ بھاپ اڑاتا مجھے دے کر دوسرا اس نے خود تھام لیا تھا۔ کیوں؟ وہی جو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ چائے کے کپ کی حرارت نے میرے سارے وجود کو عجب سکون بخشا تھا۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ سپ لیتا ہوا وہ پوچھ رہا تھا۔ بس یوں ہی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ لاریب کے موضوع پر آ گیا تھا۔
میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے دماغ کو پکارا مگر وہ میری ایک سننے والا نہیں تھا۔ آنکھ بار بار اٹھتی تھی اور جھک جاتی تھی۔ عام سے گھریلو حلیے میں بھی وہ انسان اتنا دلکش تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا، میں دیوان لکھ بیٹھتی۔ زندگی میں کچھ لمحوں کو ایسے ہی تو چور لمحے آ جاتے ہیں جن کی بھگتان انسان ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے، جیسے میں بھگت رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھی لاریب بہت عجیب ہو جاتی ہے۔ وہ عجیب طرح ری ایکٹ کرتی ہے اور میں بعد میں پریشان ہو کر سوچتا رہ جاتا ہوں۔ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں مگر وہ ایشو بنا لیتی ہے۔ بہت عجیب ہو جاتی ہے، سمجھ سے باہر۔ وہ بولتا رہا، میں سنتی رہی۔ طلعت کہتی تھی، عقیدت تم اچھی سامع نہیں ہو، گفتگو میں بار بار ٹوکتی ہو۔ کاش اب طلعت دیکھتی میں کیسے بت بنی اسے سن رہی تھی۔ مجھے آواز چاہیے، موضوع جو بھی ہو، بس وہ بولتا رہے۔ تم جان اسے سمجھ نہیں پائے، وہ بہت یونیک فطرت والی ہے، تمہیں ابھی وقت لگے گا۔ تم مرد سمجھتے ہو عورت جلد کھل جاتی ہے، نہیں، جب تم سمجھتے ہو تم نے عورت کو مکمل جان لیا ہے تبھی تو اس کی پہلی پرت اتر رہی ہوتی ہے۔ رہی بات لاریب کی تو وہ مکمل کی دیوانی ہے۔ وہ ہر چیز عیب سے پاک چاہتی ہے۔ وہ دوستی میں کمپرومائز کر سکتی ہے، کر جاتی ہے، مگر محبت میں نہیں۔ تبھی وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تم سے بحث کرتی ہوگی۔ وہ دنیا کی سب لڑکیوں میں سے سب سے اچھی لڑکی ہے۔ تم خوش قسمت ہو۔ کب تھامے سیڑھیاں چڑھ کر ہم ٹیرس پر آ گئے تھے۔ ہوا چل رہی تھی، آسمان بادلوں کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے وقت لگے گا، تم لڑکیوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں ہنستی تھی، تم مجھے کتنا سمجھتے ہو، کتنا جانتے ہو؟ اس سوال کا جواب میری زندگی کا حاصل تھا۔ میری وجود کی پور پور کان بن گئی تھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کم از کم میں تمہیں تو جانتا ہی ہوں۔ تم اچھی دوست ہو، نرم دل، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں تم جیسی دوست ملی ہے۔ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں جسے تم ملے۔ چائے کے کپ خالی ہو گئے۔ وہ جگنوؤں جیسا شخص ریلنگ تھامے کھڑا تھا۔ میں نے چور نظروں سے اس کے سارے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ خیانت ہوتی ہے، پرائی چیز پر ایسے نظر کرنا، مگر یہ بات صرف محبت کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یوں اداکاری کرتے رہنا، مسلسل، صبح و شام۔ وہ تکلیف میں تھا۔ انسان کو جب ایسی جگہ سے ٹھوکر لگے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو تو تکلیف تو لازمی بات ہے نا۔ وہ تکلیف میں ہو اور مجھے چین آ جائے، ایسا ناممکن تھا۔ میں اب بھی ایک بات کہوں گی، ہماری اس کہانی میں کوئی ولن نہیں ہے، ہرگز ہرگز نہیں، لاریب سکندر بھی نہیں۔ ہر انسان اپنی فطرت پر چلتا ہے اور انسان کو کم از کم ہمیں فطرت کا مارجن تو لازمی اور ہر صورت دینا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ لاریب نے رو رو کر اپنی کم ہمتی اور مجبوری ہمارے سامنے رکھی تھی۔ مجبور انسان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ وہ تین قالب کی مثلث پر بھروسہ کر کے ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی ہم اسے سن لیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جذباتیت میں نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا کرتا۔ ہماری ملاقات باغ جناح میں ہوئی تھی، جہاں زیب امین کا بازو کٹ جانے کے بعد، ان دونوں کی منگنی ٹوٹنے کے بعد۔ وہ عذاب کا لمحہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ایسا ہوگا، مگر ہو گیا تھا۔ راتوں نے میری زندگی میں خوف سے بھر دیے تھے کہ کہیں میری نظر تو نہیں لگی۔ ایسے کیسے سب ختم ہو سکتا ہے؟ لاریب سکندر نے منگنی توڑ دی تھی، یہ عام بات نہیں تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ جہاں سب ایک دوسرے کو سننے والے ہوں وہاں مزید مسائل کھڑے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اس حادثے کے کئی ماہ بعد باغ جناح میں اکٹھے ہوئے، جب ہماری تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ سب مکمل تھا، کافی کچھ ادھورا تھا۔ مال روڈ ویران تھا، وقاص بریانی کی لمبی لمبی قطاروں میں لگنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔
اردو بازار کے بک اسٹال میں کتابیں چھاننے والا کوئی نہیں تھا. ریڈنگز اور کتاب محل ہمارے کہکہوں سے خالی تھے. سناٹوں نے ہماری رونقوں کو چاٹ کھایا تھا. میں گھر میں بولائی سی پھرا کرتی تھی. گلاب کو ٹیوٹر پڑھانے گھر آنے لگا تھا. سولت کے دن رات مصروف گزرنے لگے تھے. گھر میں پولر کا رش ہونے لگا تھا. میں پلنگ پر بیٹھی ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. وہ بیتے دن، وہ گپ شپ، شرارتیں. ہمارے کاسے میں وقت نے بہت کچھ ڈالا تھا. قیامت مجھ پر ٹوٹی تھی. اپنی محبت کا دکھ، پھر محبوب کی محبت کا دکھ، سارے کرب میرے حصے میں آئے تھے. مجھے سہنے تھے. میں سہ بھی رہی تھی. باغ جناح میں ہم پورا 1 گھنٹہ خاموش بیٹھے رہے. ہماری آئس کریم پگھل گئی. آواز کھو گئی. آج لاریب سکندر کی عدالت لگی تھی. میں صرف اور صرف مصنف تھی. باغ جناح کے بوڑھے درخت تلے ہماری محفل سجی تھی. میں نے سر اٹھا کر پہلے لاریب کو دیکھا تھا. وہ ایسی تو نہیں تھی. اتنی پیلی زرد جیسے یرقان ہو گیا ہو. وہ کملا گئی تھی. میں اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ فیصلہ ہرگز ہی آسان نہیں ہوگا. وہ جنگ تھی جو اس نے لڑی تھی. میں نے دوسری نظر جہان زیب کو دیکھا تھا. وہ جو راج ہنسوں کی جوڑی تھی کیسے بچھڑی تھی. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، منتظر ڈھیلا انداز. میرا دل اب بھی اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول سا گیا تھا. وہ خاموشی لاریب نے توڑی تھی. دور آسمانوں میں نگاہ رکھ کر آسمان کی وسعتوں میں کچھ کھوجتی ہوئی. میرا بچپن عام لوگوں جیسا نہیں گزرا. میں نے زندگی کا کافی وقت تنہا ہی گزارا ہے. میرے والدین کی طلاق کے وقت میں نے ہوش سنبھالا تھا. کچھ عرصہ کورٹ میں یہ جھگڑا رہا کہ مجھے کون اپنے پاس رکھے گا. اللہ کی اتنی بڑی دنیا میں بھی جب آپ کو جگہ نہ ملے، آپ کی زندگی کو لے کر ٹاس کھیلا جا رہا ہو، ہر 30-40 دن بعد آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوں، ہر آنکھ آپ کو ترہم سے دیکھتی ہو. تم کو کبھی ترہم سے دیکھا گیا ہے؟ مجھے دیکھا گیا ہے بار بار. وقت بہت ظالم ہے. میرا بچپن میرے اپنے ساتھ گزرا ہے. کھانے کی میز پر اکیلے میں نے اپنے آپ کو کھانا کھاتے دیکھا ہے. اسکول کے لیے بیگ تیار کرتے دیکھا ہے. گر کر سنبھلتے دیکھا ہے. کئی بار اندھیرے میں ڈر کر سیڑھیوں سے گر جایا کرتی تھی. خود کو مرہم لگاتے دیکھا ہے. ہر جگہ اپنے ساتھ میں نے خود کو ہی دیکھا ہے. لاریب سکندر کے پاس صرف لاریب سکندر ہی تھی. اپنے پاس صرف اپنا آپ ہونا بھی آزار ہے. اسے آزادی کی کسی قسم کا نام دے کر سیلف فریڈم کے کھاتے میں مت ڈالنا. کھانے پینے کے آداب سے لے کر دوست بنانے تک، اسکولنگ کے فیصلوں سے لے کر دوپہر کے لنچ اور ڈنر میں کھانے میں پکنے والی ڈش کے ہر فیصلے پر میں اکیلی تھی. میں نے کبھی روڈ پر کسی ٹھیلے سے گول گپے یا کسی ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا. اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے؟ ماں پاس نہیں اور باپ کا صرف نام تھا. تم دونوں کو لگتا ہوگا میں جو تم دونوں کے ساتھ مال روڈ کی بے فکری سی سیریں کرتی ہوں، انارکلی اور اردو بازار کے اسٹالز گھومتی ہوں، وقاص بریانی کے رش میں لائن میں کھڑی ہو کر بریانی خریدتی ہوں، یوسف کے فالودے کی پیالی کھاتی ہوں. کیا میں شروع سے ایسی ہی ہوں؟ ہرگز نہیں. میں ایسی نہیں ہوں. میں 1% بھی نہیں. مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جو اگلے انسان کو جاننے کا دعویٰ لمحوں میں کر کے چلتے بنتے ہیں. جان پہچان کا سفر تو بہت لمبا ہوتا ہے، تھکا دینے والا ہوتا ہے، کریزی والا. لڑکپن میں مجھے اپنا آپ ملا، بن ماں باپ کی بچی. سو سیڈ. لاوارث کی طرح ہر کوئی کان میں یہی بات ڈالتا تھا کہ لاوارث ہے، کیسے پلے گی. میں پل گئی. بچپن سے لڑکپن، اور تب میں نے سوچا میں اپنے آپ کی تربیت خود کروں گی. یہ آسان نہیں ہوتا. دنیا کی کسوٹی بہت مشکل ہے. کہو تو پلے صراط اب گرے کہ تب گرے. میں نے خود کو گرنے نہیں دیا. جو دنیا کی تربیت کے معیار تھے اپنے آپ کو ان میں ڈھالتی گئی. پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، مگر انسان کو خود پر محنت کرنی ہوتی ہے. ہر کوئی کرتا ہے مگر ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. میرے پاس کوئی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں. صرف دیواریں تھیں اور آئینے. بس دیواروں میں دم گھٹتا تھا اور شیشوں کو میں توڑ دیتی تھی. پھر میں نے خود اپنے وجود کی عمارت کو اٹھایا.
ایک معیار بنایا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ دنیا، لوگوں، معاشرے نے مجھے کسی بھی مقام پر فیور نہیں دیا۔ ہر جگہ لاوارسی کا ٹیگ۔ یار انسان تھک بھی تو جاتا ہے، جیسے میں تھک گئی۔ مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اب جو تم لوگوں کے سامنے لاریب سکندر ہے نا، ہر کوئی اس کی ذات کو سنوارنے کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، ساری دنیا صرف تم دونوں کے سوا۔